حضرات گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اس چینل پر اسلام سے جڑے تاریخی واقعات آپ کی خدمت میں لاتے ہیں تاکہ آپ اسلام کا اتہاس جان سکیں۔ اور آج کا واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ کے والد عبداللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے اس عالم برزخ کو ایک نئی زندگی ملی۔ تمام امت مسلمہ پر یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے بیچ میں وہ نبی بھیجا جن کا مرتبہ دونوں عالم میں سب سے بڑا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا ہر مسلمان پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ کتاب عطا کی جو سبھی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کتاب کی ہر آیت بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کی ہر آیت میں بندوں کے لیے شفا ہے اور دوا بھی ہے اور ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ اور مسلمانوں پر یہ احسان ہوا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم جب سے اس دنیا پر پڑے ہیں تب سے دنیا کی ہر چیز کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ حضرات گرامی وقار، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے اتہاس کو جانیں اور سمجھے کہ ہمارے بزرگوں کی کیا شان ہے، تاکہ ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا اتہاس کیا ہے تو ہم باساختہ ہو کے جواب دے سکیں۔ اور ہم جواب تبھی دے سکتے ہیں جب ہم ہمارے دین کا اتہاس جانیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ زمزم جو ہر مسلمان کے لیے اللہ کی ایک نازل کردہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب زمزم کا کنواں سوکھ گیا تو پھر سے اس کا ظہور کیسے ہوا؟ تو چلیے اس بات کو جانتے ہیں۔ زمزم کا اصل یعنی زمزم کا چشمہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے اس دنیا میں ظاہر ہوا تھا۔ جب وہ اور ان کی ماں سیدنا حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے صحرا میں شدت پیاس سے بےتاب ہوئے تو بچے نے یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا ایک چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت سیدنا حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی کو مینڈ باندھ کر چاروں طرف سے گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر وہ دھیرے دھیرے مٹی سے اٹ گیا یعنی وہ مٹی سے بھر گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کا نام اور جگہ کسی کو معلوم نہ رہی۔ زمزم کا صرف تذکرہ ہی لوگوں کی زبان پر باقی رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کو وہاں کا کام ملا جہاں زمزم کا کنواں تھا تو انہوں نے زمزم کا پتہ و مکان تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا بیٹا حارث زمزم کی تلاش کرتے رہے، لیکن زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی شخص نے ان کی مدد نہ کی بلکہ باپ اور بیٹے کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آصاف اور نیلا دو بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش یہ دیکھ کر ان سے لڑنے تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی ان کا مددگار نہ تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو 10 میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی منت کے بعد پانی کا چشمہ بھی نکل آیا اور خدائے پاک نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کیے۔ زمزم کے نکل آنے کے بعد قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ پھر وہ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے اور ہبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام کا ہی نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب جو اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے لہٰذا عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کو ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، لیکن عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی گزارش کے بعد اس معاملے میں صبح نامی کہانا کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خوب وہاں 10 اونٹ ہے، بس تم ایک
एक तरफ 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्लाह को रखो और कुरा डालो। अगर कुरा ऊँटों के नाम निकल आए तो 10 ऊँटों को ज़िबा करो, और अगर फिर भी कुरा अब्दुल्लाह के नाम आए तो 10 ऊँट और बढ़ाकर 20 ऊँट अब्दुल्लाह के मुकाबिल रखो और फिर कुरा डालो। इस तरह हर बार 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ यहाँ तक के कुरा ऊँटों के नाम पर आ जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और कुरा अब्दुल्लाह के नाम ही निकलता रहा, यहाँ तक के जब ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब ऊँटों के नाम कुरा आया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी तस्कीन की खातिर फिर 2 मरतबा कुरा डाला और अब हर मरतबा ऊँटों ही के नाम का कुरा निकला। फिर वो 100 ऊँट ज़िबा किए गए और इस तरह अब्दुल्लाह की जान बची। उस वक्त से एक आदमी का खूब वहाँ 100 ऊँट मुकर्रर हुए। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 13 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई।